اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پہلے آبجیکشن والی آیت، آبجیکشن ہوتا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. جی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب کہہ دو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. فرماتے ہیں کہہ دو کہ میں مالک نہیں ہوں اپنے آپ کے لیے کوئی نفع اور نقصان کا، میں مالک نہیں ہوں. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ اختیار دے دے. جی اب یہاں پر تھوڑا سا کھل گیا دروازہ. اگر حضور الا ما شاء اللہ نہیں آتا، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں نہیں ہوں مالک کسی نفع نقصان کا، تو مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے مالک. مگر الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے تو پھر اتنا مالک تو ہوں. جتنا اللہ نے طاقت دی، جتنی اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے، اتنے کا تو میں مالک ہوں. جیسا کہ من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت الکرسی میں، من ذا الذی یشفع عنده، کس کی مجال ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے ٹھہر کر کسی گناہگار یا جہنمی کے لیے سفارش کرے، ریکویسٹ کرے کہ اے اللہ تیرا فیصلہ اپنی جگہ کہ یہ دوزخی ہے، میں تیرے سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس کو جنت میں ڈال دو. کس کی مجال ہے اللہ کے فیصلے کے اوپر اپنی ریکویسٹ ڈال سکے، جی اپنی گزارش رکھ سکے، درخواست کر سکے، کس کی مجال ہے؟ تو کسی کی نہیں ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، ہاں جس کو اللہ پرمیشن دے دیا تو پھر اس کی ہے. اب بخاری شریف میں آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے تو میں تو پوری امت کو جنت میں لے جانے والا ہوں. کوئی جلدی جائے گا، کوئی دیر سے جائے گا، مگر لے جانے والا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بیان کریں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے، پوری امت کو حضور جنت میں لے جانے والے ہیں، پوری امت کو. اب بِإِذْنِهِ کی گنجائش میں پوری امت نکل گئی. جی جب پرمیشن دے دیا، اب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے لا املک لنفسی، اے محبوب کہہ دو کہ نفع نقصان کا میں مالک نہیں ہوں. ہاں اللہ نے جتنی اتھارٹی دی ہے، اب کتنی اتھارٹی دی وہ الگ بات کریں گے نفع نقصان کی انشاءاللہ تعالیٰ، وہ دوسرا سبجیکٹ. اس کے آگے پھر فرماتے ہیں، اب دیکھو ملکیت سے متعلق لا املک کہے نہیں ہوں میں مالک، علم سے متعلق فرماتے ہیں اور میرے پاس علم کا غیب کا علم نہیں ہے، یہ نہیں فرمائے. میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے نہیں فرمائے. فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں اپنے لیے خوب خیر جمع کر لیتا. خیر، اچھائیاں، دنیا کی اچھائیاں، آخرت کی اچھائیاں اور جنت کی اچھائیاں اور سارے، یعنی جو اللہ تعالیٰ اچھائیاں بنایا ہے، اگر میرے پاس علم غیب ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی ایسا کہہ دو کہ اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو میں بہت سارے دنیا اور آخرت کے خیر اور اچھائیوں کو جمع کر لیتا. سوال یہ ہے ہر مسلمان سے کہ نبی سے زیادہ خیر ہے کس کے پاس؟ جی کس کے پاس ہے؟ یعنی حضور فرما رہے ہیں نا میں بہت خیر جمع کر لیتا. اللہ کے نبی سے زیادہ خیر ہے کس کے پاس؟ پھر اللہ تبارک جب یہ فرما رہے ہیں نا کہ اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو میں بہت خیر جمع کر لیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیا دوسرے مقام پر انا اعطیناک الکوثر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تفسیر فرماتے اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یقیناً اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا ہے. جی اگر علم غیب ہوتا تو خیر کثیر ہوتا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سارا خیر کثیر میں نے دے دیا ہے، تو اب بچ گیا کیا؟ جی یہ وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. بہرحال اس میں اس آیت جس کے ذریعے اعتراض کیا جاتا ہے، اس میں ڈائریکٹلی نبی کے پاس علم غیب نہیں ہے نہیں فرمائے. اگر ہوتا تو خیر کثیر جمع کرتے، اور خیر کثیر تو تھا، خیر کثیر ہے مطلب علم ہے.